بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پروگرام برکات ماہ سیام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہوئے ہیں اور لائیو کال کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ آپ کال کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کے جوابات بھی پیش کیے جائیں گے۔ اگر پروگرام کے ٹاپک سے مناسبت رکھتے ہوں گے تو فوری مل جائیں گے، نہیں تو آئندہ کسی پروگرام میں ان کے جوابات ہمارے علماء کرام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کہ ماہ رمضان میں اپنے مساکین اور فقراء کو صدقہ دیا کرو، اپنے بوڑھوں کی تعظیم، چھوٹوں پہ رحم اور رشتہ داروں پہ مہربانی کرو۔ یہ مفاتیح الجنہ سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ بھی ایک برکت ہے کہ آپ کسی کو حدیث سنائیں یا قول معصوم سنائیں، تو یہ بھی ماہ رمضان کی برکت میں۔ اور جیسے کہ مولانا ابھی وقفے سے پہلے فرما رہے تھے، میں انہی کی بات کو لے کے چلوں گا تاکہ وہ آگے اس بات کو بڑھائیں۔ فرمانے امام محمد باقر علیہ السلام ہے کہ شب قدر ہم یعنی ائمہ سے مخفی نہیں ہے، اس لیے کہ اس رات ملائکہ ہمارے گرد طواف کرتے ہیں۔ یہ تفسیر قمی سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہی مولانا ہمارے فرما رہے تھے کہ اگر امر آتا ہے تو اولو الامر کے پاس آئے گا، اور اولو الامر کے اوپر آپ گفتگو اب آگے بڑھائیں گے۔ قبلہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ۔ جیسے ہم گزارش کر رہے تھے، جی الحمدللہ ہمارا یہ احباب، ہمارے سننے والے بھی اہل مودت ہیں، محبت ہیں اور الفت بانٹنے والے، اور جیسے آپ نے حدیث سنائی کہ وہ اپنے متعلقین پر، اپنے غریبوں پر رحم کرو، اور ان کی جو ہے جس طرح بھی استعانت ہو سکے، مدد ہو سکے، ان کے دست و بازو بنے رہو اپنوں کے۔ تو اسی طرح اسلام تمام درس یہی دیتا ہے، جامع انسانی کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنے کا۔ یہ قتل و غارت کہیں تذکرہ نہیں ملتا، سوائے ملائکہ کا اعتراض و آدم کی اولاد آدم کے متعلق، حضرت آدم کے متعلق کہ اسے خلیفہ مت بناؤ، ہم جو ہیں۔ لیکن باقی جو ہے یہ صرف ہمارے اس پیغام کو، اللہ کے پیغام کو، جس سے ہم بیان کر رہے تھے، گزارش کر رہے تھے کہ اس عظیم مہینے میں، اس میں بھی کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وہدی للناس وبینات من الہدی، اس میں نشانیاں ہیں اور ہدایت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی چیزیں مل رہی ہیں تو انسان کو بھی کچھ تو شرم و حیا چاہیے، اپنے خالق سے شرم و حیا کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں جھکے، اور اپنوں اور بیگانوں کا فرق کرتے ہوئے ان میں اس طرح امداد اور تعاون کرے۔ بہرحال وہ تو پہلے بھی یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے، اور پھر بھی اب بھی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے اور بیگانے جو بھی مستحق ہوں، جو بھی ضرورت مند ہوں، ان تک یہ حقوق پہنچانے کی کوشش کریں۔ مولانا ایک کالر ہے علی بھائی لندن سے۔ ہلو السلام علیکم۔ Assalamu alaikum, brother. I just need to ask a quick question. Can your rosa be accepted if you sleep during or the day? So basically, majority of the day. Okay. Please keep watching program and inshallah you'll get your reply. یہ اگر دن میں سو رہے ہیں تو روزہ قبول ہے؟ اچھا، اور رات کو کیونکہ یہ کام کرتے ہیں۔ ہاں تو سونے سے کوئی نہیں، روزے میں فرق نہیں پڑتا۔ So according to our عالم دین، yes, your روزہ is valid and وہ سونا بھی آپ کا عبادت ہے۔ اگر آپ نے روزے سے سو رہے ہیں اور خلوص اور اپنی ایمان کے لحاظ سے آپ اس درجے پر ہیں تو اس سونا بھی آپ کا عبادت، اور اس میں سانسیں لینا بھی وہ آپ کی عبادت و تسبیح شمار ہوتی ہیں۔ I hope you got your answer. جی جی، تو گزارش کر رہے تھے کہ اصل وہی ہے کہ یہ جو ہے ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں امر کے ساتھ، تو وہ کس کے پاس نازل ہوتے ہیں؟ اگر اولی الامر ہی نہیں ہے، اولی الامر ہم نے بنانا ہے، تو ملائکہ کب نازل ہوں گے، کس کے پاس نازل ہوں گے؟
ظاہر اللہ کی طرف سے جو بنا ہوا تھا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس اولی الامر کو تو ہم نے مانا نہیں. اب اور جو ہم بنائیں گے تو اس کے پاس جبرائیل اور اس کے پاس روح یا اس کے پاس ملائکہ کیسے آئیں گے؟ ملائکہ تو اس کے پاس آئیں گے جو اس کا بنا ہوا ہے. بے شک. تو یہ قیامت تک یہ قرآن پاک بھی باقی ہے، اس میں یہ آیت بھی باقی ہے. مسلمان نہیں پوچھتے اپنے رہبروں سے، اپنے علماء سے، اپنے مفتیوں سے اور اپنے ان مشائخ عظام سے اور بڑے بڑے پڑھے لکھے جن کے دعوے ہیں، ان سے یہ سوال نہیں کرتے کہ یہ ملائکہ کس کے پاس نازل ہوتے ہیں اس رات میں. خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ لیلۃ القدر میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور روح بھی نازل ہوتے ہیں، امر لے کر، من کل امر، ہر امر، جی، جو پہلے جو ہے کچھ ان کو بیان کیا جا چکا ہوتا ہے. صحیح. مولانا کالر ہیں. جی ہلو، السلام علیکم حامد بھائی صاحب. ہیلو، السلام علیکم. جی حامد بھائی. جناب علی، میں مولانا صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کریں. جی فرمائیے، بسم اللہ. جی السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب، ہمارے گاؤں میں ایک ہی مسجد ہے اور جو مولانا صاحب ہیں وہ بہت لمبی لمبی سورہ پڑھتے ہیں نماز میں، اور جو کمپلین ہے وہ ضعیف ہیں، ہمارے جو عزیز ہیں اور وہ کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں، اور بارہا ریکویسٹ کرنے کے باوجود بھی مولانا صاحب جو ہے بہت لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ ضعیف ہمارے عزیز نہیں کھڑے رہ سکتے تک. جی ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیے، آپ کو جواب ملتا ہے. تو آپ اپنی اولو الامر. جی تو یہ جو ہے یہ یعنی متوجہ کرتی ہے ہمیں یہ سورہ، یہ رات، یہ آیات الہی، اور ان میں اتنی باتوں کا تذکرہ کہ اس کا جو ہے ماہ مبارک میں ہونا لیلۃ القدر کا، اور پھر اس میں ملائکہ کا اور روح کا نازل ہونا، یہ سب آیات الہی ہیں. ان کی طرف امت مسلمہ کب متوجہ ہوگی اور اسے کب پتہ چلے گا کہ یہ ملائکہ یہ کس کے پاس آتے ہیں امر لے کر؟ تو یہ یا تو کہیں کہ صرف جناب اس کا عمل جو ہے، اب اس کا نفاذ اس آیت کا جو ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر تک ہے، اس کا نفاذ یہاں تک ہی ہے. ابھی جو ہے ملائکہ کوئی نہیں نازل ہوتے اور امر کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اگلی آیت جو ہے یہ اس کا جو ہے نفاذ ختم ہو چکا ہے، اس کی بات نہیں ہے، اس کا کوئی ضرورت نہیں اس کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، یا اس پر سوچ و غور و فکر کرنے کی. وہ بھی نہیں کہتے، ہے بھی یہی قرآن ہی ہے. تو اس پہ ذرا کریں تو صحیح کہ آخر سوچے صحیح وہ کون سا اولی الامر ہے جس کے پاس ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اور جب تک ہم یہ ان آیات کو یا یہ قرآن میں اولی الامر کی جو مقام بتایا گیا ہے، اولی الامر کی اطاعت واجب قرار دی گئی ہے، غیر مشروط مطلق، جب اللہ تبارک و تعالی نے اولی الامر کے لیے اتنا اہتمام کیا ہے اور امر کو اتارنے کا بھی اتنی پاکیزہ اور اتنی عظمت والی رات میں، تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اگر اپنے دکھوں کا، اپنے مصائب کا، اپنی مشکلات کا باہر سے اپنے باہر سے عملی ہوں یا اندرونی خلفشار و انتشار ہو، ان سب کا علاج ہماری انہی آیات میں موجود ہے. بے شک بے شک. اگر ہم اولی الامر کے دروازے پر آ جائیں، وہ اولی الامر جس کو اللہ نے بنایا ہے اور رسول نے بتایا ہے، وہ نہیں جو ہم خود بنا رہے، اگر ہم اس پر آ جائیں تو آج بھی اسی طرح ملائکہ نازل ہو سکتے ہیں، بدر کی بھی طرح اور شب قدر کی طرح. سبحان اللہ. ملائکہ تو اب بھی شب قدر میں نازل ہوتے ہیں، بے شک، اور آتے ہیں جہاں انہیں جس کے پاس آنا ہوتا ہے. اگر اجازت دیں ایک ذرا سا لطیف جملہ آپ کو، تاکہ ذرا روزہ ملائکہ ان کے بنائے ہوئے پہ بھی نازل ہوتے ہیں لیکن موت کے وقت
تو وہ تو سب پہ نازل ہوتے ہیں نا. اگر اس کو اس سے یہ مراد لیں تو پھر تو وہ تو سب پہ نزول ہو گیا, اپنے وقت پہ سب پہ نازل ہوگا وہ ملک تو, اور ان کے پاس وہ لازم مہمان ہو گئی ہوگا یہ, لیکن یہ خصوصی ہے. ہاں یہ سمجھ لے کہ ہاں ورنہ اگر وہیں پر ملائکہ نازل ہونے والا مراد لیا جائے تو شب قدر میں باقی کسی کو نہیں رہنا چاہیے. ملک ہر کے پاس آ گیا تو سب گئے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن یہ مخصوص ہے اس ہستی کے لیے کہ جس کے صدقے میں یہ کائنات ابھی باقی ہے, اور جس کا یہ انتخاب اللہ نے کیا ہوا ہے. جی ہاں, بے شک جس کے صدقے میں زمینیں آباد ہیں, شہر آباد ہیں, لوگوں کو رزق ملتا ہے, جس کے سبب سے یہ دنیا باقی ہے. جی ہاں جی. اور مستدرک والے یعنی وہ خود حدیث میں بھی ہے کہ جب تک میری اہل بیت ہے اس دنیا, یہ دنیا ختم نہیں ہوگی. بالکل. جب تک میرے اہل بیت ہیں, کہ ایک فرد بھی ہے. ہاں ایک تو وہ حجت خدا باقی ہے, وہ اولو الامر باقی ہے, اس اولو الامر کے دروازے پر آنے کی ضرورت ہے. اگر کوتاہی ہو گئی ہے امت سے, درمیان میں انہوں نے کچھ کر دیا, چھوڑ دیا اولو الامروں کو, تو اس کا بھی آج یہی ہے احتساب اپنا کر کے کہ وہ اس سے پلٹ کے آ جائیں اسی اولو الامر پر کہ جو اس وقت بھی موجود ہے. صحیح. تو انشاءاللہ العزیز یہ ساری مصیبتیں, یہ درد, یہ وہ دور ہو جائیں گے. تو یہ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر یعنی اسی میں اولو الامر کے مقام عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ان عظیم راتوں میں اولو الامر کے احکام جو اس پر امر آتے ہیں وہ بھی اس کے پاس آتے ہیں, اور وہ بھی اتنا عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے ملائکہ سے ملنے کی اجازت دیتا ہے. سبحان اللہ. تو اس لحاظ سے دیکھتے ہوئے اپنے اولو الامر کی طرف رجوع کریں, اور انشاءاللہ العزیز تو آپ کے یہ سارے مسائل اور مشکلات حل ہو جائیں گی. یہ دیکھیں, اور پھر خدا نے بھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے. جیسے اس آیت میں آپ نے لیلۃ القدر میں ہے کہ ملائکہ اس کے پاس نازل ہوتے ہیں اور وہ امر لے کر نازل ہوتے ہیں. اسی طرح ہمیں بھی یہ حکم ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 83 سمجھائی حضور؟ جی میں. اور اس سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے 59, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کے اولو الامر کی اطاعت کو واجب قرار دیا. اولو الامر کی اطاعت کو واجب قرار دیا. وہ کون سی ہے آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اس میں واجب قرار دیا. اب یہ اہل سنت کی کتابوں کے حوالے جو ہیں, یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس کے حوالے آپ کو اگر میں دوں یہاں پہ, اور اسی طرح پھر اس اولو الامر کو یعنی کئی طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعارف کرایا. یہاں تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اور یہاں جو ہے اس میں دوسری سورہ مائدہ کی آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, اس میں بھی اولو الامر مراد ہیں. جی ہاں. اور وہ اثنا عشرہ خلفائے راشدین, جی ہاں, اثنا عشر خلفائے راشدین مراد ہیں اس میں بھی, اور یہ اولو الامر والی آیت میں بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یعنی قرآن میں کئی مقامات پر اس منصب کو بیان کیا کہ مسلمان تاکہ خاص کر متوجہ ہو جائیں اور اس کو اسی طرح اپنائیں جیسے رسول کو اپنایا ہے. جیسے رسول کی اطاعت واجب ہے بحکم خدا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی و رسول اسی لیے ہی بھیجا ہے کہ تاکہ اس کی اطاعت کی جائے, مطیع رہا جائے. تو اولو الامر کو بھی
رسول کی طرف سے یہ نسبت حاصل ہے کہ اس کی بھی اطاعت اسی طرح واجب مانی جائے اور قبول کی جائے جس طرح رسول کی اطاعت واجب ہے۔ جی محمد علی بھائی لندن سے ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، اور مولانا صاحب آپ کو بھی السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رمضان مبارک آپ کو بھی۔ اللہ آپ کو مبارک فرمائے۔ جی میرے دو، ایک تو سوال ہے اور ایک ابھی جو میرا بھائی آئے تھے فون کے اوپر، ہمیں بھی مساجد کے اندر یہی پرابلم ہے کہ وہ نہیں دیکھتے پیچھے مولانا صاحب کے پیچھے بزرگ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ لمبی لمبی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، پڑھنی چاہیے، لیکن جس دن سے ان کی ویجز بڑھا دی گئی ہے میرے خیال سے اس دن سے وہ شارٹ پہ آ گئے ہیں۔ تو وہ جو پاکستان میرا بھائی اگر وہ مولانا صاحب کے اگر ویجز بڑھا دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ شارٹ آیات مبارکہ پڑھنا شروع کر دیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا یہ بلیف ہے پوری مسلم امت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روزے مبارک میں وہ زندہ ہیں، اور جو فرشتے نازل ہو رہے ہیں، یہ میری رائے ہے، میرا کوئی حقیقی آدمی نہیں ہے، یہ میری اپنی رائے ہے کہ وہی جو فرشتے ہیں جو اترتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ وہی آخری نبی ہیں اور وہی امت کے ہیں اور انبیاء کے سردار ہیں، برادر ان کے پاس ہی آتے یہاں ہیں ہے اور کہ انہی سے واپس چلے جاتے ہیں۔ امر لے کر نازل ہوتے ہیں، جی امر لے کر، تو امر لے کر وہ اولے الامر کے پاس آئیں گے نا۔ اولے الامر یہ تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں نے اپنی رائے دی ہے۔ نہیں، آپ رائے دیں، میں آپ کی رائے کو قبول کر رہا ہوں اور بس سر و چشم، آپ گھبرائیں نہیں، لیکن وہ رسول خدا یقیناً زندہ ہیں، لیکن جب رسول خدا نے وصال فرمایا، ان کا وصال بھی تو حقیقت ہے نا۔ جی بالکل، وصال حقیقت ہے نا، اور اپنے بعد 12 خلفائے راشدین چھوڑے، جی 12، تمام حدیثوں میں آپ کو 12 خلفاء ملیں گے، 12 امیرہ، تو وہ باقی ہے ابھی، جب وہ اس کا 12واں باقی ہے اسی نبی کی نسبت سے، اسی کی نیابت میں، اسی کی وزارت میں۔ میرا تو یہ بھی ایمان ہے کہ ہمارے جو امام زمانہ ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی ہیں، یعنی وہ ساتھ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ساتھ ہوں، اگر وہ فرشتے آ رہے ہیں تو انہی کے پاس آ رہے ہیں۔ آپ نے پھر اسی طرح امام زمانہ کو بھی اسی طرح نہ بناتے جائے نا، ٹھیک ہے ساتھ ہوں گے تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ اس وقت یہاں حجت خدا ہیں، اس وقت روئے زمین پر حجت خدا ہیں، اور ملائکہ انہی کے پاس لاتے ہیں تمام امر جو لے کر آتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کے میرے خیال ہے آپ سوال کے جتنی آپ کی سوال پر گفتگو ہو سکتی تھی یہ تو بہت اچھی تھی، لیکن ایک بات جو آپ نے کی نا، وہ آپ امام زمانہ والے نہیں لگتے، جو آخر میں آپ نے کہا کہ ہم بھی، ہمارا امام زمانہ بھی وہی ہے، مجھے لگتا نہیں ہے، ورنہ آپ اس انداز میں عالم کے لیے نہ کہتے کہ اس کی ویجز بڑھا دی ہیں تو وہ کرتا ہے اب چھوٹی پڑھنے لگ گیا، یہ آپ نے توہین کی ہے، اور آپ کو اس سے کسی بھی مسلک کا عالم دین ہو، وہ عالم دین ہے، آپ اس کی عزت کریں، اور پھر ماہ مبارک میں آپ یہ الفاظ کہیں گے کہ ہم نے ویجز بڑھا دی ہے، آپ کسی کے رازق نہیں ہیں، اور بالخصوص یہاں یو کے میں بستے ہوئے آپ کون ہوتے ہیں جی ویجز بڑھانے والے یا گھٹانے والے؟ یہاں تو اگر آپ نہ بھی دیں تو حکومت دیتی ہے۔ خوف خدا کیجئے اس بات، جب آپ کا اعتقاد یہ ہوگا اپنے علماء کے متعلق جن کے پیچھے آپ نمازیں پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کو دین اور کیا حاصل ہوگا؟ پھر آپ کو دین بھی ایسے ہی حاصل ہوگا کہ 4 پیسے ملیں۔ ان کی کال وہ نہیں ڈراپ ہو گئی ہے، تو آپ چاہیں تو اپنے موضوع پہ آ جائیں۔ اب ہم وہی آپ کے سامنے دوسری آیت اسی اولی الامر کے سلسلے میں، کہ بھائی ایک تو 59 نمبر آیت ہے اور یہ 83 نمبر آیت، جس میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ۔ جب تمہارے پاس کوئی یہ سب امر آئے تو کیا کرو؟ یہ اس وقت یعنی رسول کی زندگی میں یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے، تو یہ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا طریقہ کار سلیقہ کیا ہونا چاہیے جب تمہارے پاس کوئی خبر
یا کوئی اور معاملہ درپیش، چاہے وہ مشکلات کا ہو چاہے وہ اسی طرح ہو، وہ جب اذا جاءہم امر من الامن والخوف او الخوف، جب وہ کوئی خوف کا معاملہ ہو یا امن کا ہو، وہ تمہارے پاس آئے تو اس کو کیا کرو، آپس میں ہی نہ باتیں اس پر گفتگو نہ کرتے رہو، بلکہ کیا کرو، اس کو رسول کی طرف لوٹاؤ، اور رسول کے ساتھ اور وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، پھر اولی الامر کی طرف لوٹاؤ، رسول کی زندگی میں بھی اولی الامر کی طرف، تو اس وقت بھی اس کا اولی الامر ہونے کا مقام رسول کے دور میں بھی ہے۔ اگر رسول آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اولی الامر ہیں تو وہ اس وقت قبر میں ہوں گے تو آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ بہت عمدہ جی، اور یہاں رسول کی زندگی میں آیت یہ آئی، اور اس آیت میں رسول کا بھی تذکرہ ہے، رسول کی موجودگی میں اللہ کہہ رہا ہے کہ امن کا معاملہ ہو یا خوف کا معاملہ ہو تو اولی الامر کی طرف لوٹا دو، کیونکہ اولی الامر نے ظاہری وصال فرمانے کے بعد بھی ایک اولی الامر نے قیامت تک باقی رہنا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتا دیا کہ آپ رسول کے زندگی میں بھی اولی الامر کی طرف جا سکتے ہیں، اس کی زندگی کے بعد بھی آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ امن یا خوف کی کوئی اطلاع ہو یا کوئی کام ہو، کوئی امر ہو تو وہ اس پر پیش کریں، اور وہ کیا ہوگا، وہ لَعَالِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، یا ان لوگوں کے پاس لے کر جائیں جو علم کے لحاظ سے اس مقام پر ہوں۔ جی سمجھے جی نا؟ تو کیا ہوگا، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا یہ فضل تم پر نہ ہوتا کہ تمہیں رسول عطا فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ تمہیں اولی الامر بھی دے رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے بے شک کہ اولی الامر بھی تمہیں بتا رہے ہیں کہ امن اور خوف کی حالت میں اس کی طرف آؤ، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اگر یہ اللہ کی رحمتیں تم پر نہ ہوتی رسول کی اور اولی الامر کی تو کیا ہوتا، اولی الامر جیسی رحمتیں تمہیں میسر نہ ہوتی تو لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اکثریت شیطان کے پیروکار بن جاتے، بہت تھوڑے رہ جاتے۔ بے شک۔ تو اب یہاں چھوڑنا اولی الامر کو، تو وہ اس دوسرے راستے پہ جانا ہے، وہ صراط مستقیم نہیں ہے عزیز ہمارے۔ تو اب آپ بتائیے، آپ جب یہ اسی طرح انما ولیکم اللہ جیسے میں کہہ رہا تھا، ان کی آپ دیکھیے کم از کم 15 کتابوں کے، اور اس میں تفاسیر بھی موجود، اور وہ حوالے میرے پاس موجود ہیں کہ یہ آیت انما ولیکم اللہ علی ابن ابی طالب کی ذات کے متعلق نازل ہوئی۔ مولانا آپ تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ کل ہیں، تو اس کو مزید کل اسی موضوع کو بڑھائیں گے، اور آپ انشاءاللہ اس مولانا کے اس پروگرام سے استفادہ حاصل کریں گے۔ ایام ماہ سیام تقریباً ختم ہو رہے ہیں، تو اس سے کیا کرنا چاہیے ان آخری دنوں میں؟ تو ان آخری دنوں میں کم سے کم ان ماہ سیام میں جو ہم نے تقویٰ سیکھا ہے، جو ہم گناہوں سے بچے ہیں اور جو ہم نے نیکیاں کی ہیں، انہی کے ریپیٹیشن کو اگر ہم کنٹینیو رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے آنے والے 11 مہینے برکات ماہ سیام سے کی وجہ سے ایسے گزریں گے کہ جو ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ ناظرین، کل پھر ہمارے ساتھ مولانا سید عاشق حسین نقوی صاحب ہوں گے، اور کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ حوالے امام زمانہ، خدا حافظ۔